اسلامک لٹریچر کے اندر جو ایک بہترین نیریٹو سٹائل کی جو تحریر ہے اور مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پر، وہ ہے المنقذ من الدلال، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اپنی پوری زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل ان کی زندگی میں آئے، کہ ابتدا میں ان کا پورا جو پروفیشنل کیریئر تھا وہ کیسا تھا، پھر کن حالات کی وجہ سے انہوں نے اپنی یعنی جو وائس چانسلر ہے وہ پوزیشن چھوڑی، پھر انہوں نے کچھ عرصہ باہر گزارا اور پھر واپس صوفیزم کے اوپر آئے، وہ پورا ٹرن اراؤنڈ وہ نریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ ان کی زندگی کو جاننا چاہیں کہ بھائی پہلے تو آپ بہت بڑے فقیہ تھے، پھر آپ موصولی اور وہ تھے، اور پھر آپ ایک صوفیزم بن گئے، اور پھر آپ نے یہ فلسفہ، کلام اور فقہ کو کیسے آپس میں مرج کیا، سو دیٹس اے نیریٹو اسٹائل، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا میں نے کیریکٹرسٹک کیا بتایا، سٹوریز، ایکسپیرینسز، تجربات آپ نے جاننے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک یا دو لوگوں کا مطالعہ، یہ ایک یا دو گروپس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن نیریٹو لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے ریسرچر اور جس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے سوالات کرتے ہیں انٹرویوز کی فارم میں۔ اسی طرح مثال کے طور پر انٹرویوز کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ویسے بیٹھ کر گپ شپ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ جائے، اس کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ وہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، یا فرض کریں کہ اس کی کوئی پروفیشنل زندگی ہو رہی، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر آپ ایکسچینج آف میننگس کرتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ کسی ٹرانسجینڈر کا اگر آپ انٹرویو کر رہے ہو اور آپ اس کی اسٹوری کو جاننا چاہ رہے ہو کہ ہاؤ ڈو دے فیل، محسوسات ان کے کیا ہیں، تجربات کیا ہیں، تو بیسیکلی وہ اپنے تجربات اپنے آپ بارے میں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بتائے گا کہ میں یہ فیل کرتا ہوں، میں یہ فیل کرتا ہوں، اور گریجولی، چونکہ دیکھو یہ داخلی معاملات ہوتے ہیں، بہت پرسنل ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو بہت کلوز رکھتے ہیں، تو ظاہر ایک ایتھیکل کنسرن بھی ہوتا ہے کہ کتنا آپ اس کے اندر جھانک سکتے ہیں اور کتنا وہ الاؤ کرتا ہے۔ تو ریسرچر کا ٹاسک کیا ہوتا ہے، دا میکسیمم ہی الاؤز اور شی الاؤز، اور وہ یہ آہستہ آہستہ گریجولی اگر اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یس آئی کین شیئر، تو وہ کرے گا۔ تو بیسیکلی یہ دو لوگوں کی آپس میں میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر آپ نیریٹو ریسرچ کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو بہترین اگزامپل مجھے لگی وہ پتہ کیا تھی، ہم سب جانتے ہیں محمد اسد، جانتے ہیں آپ، نام سنے کبھی؟ محمد اسد بیسیکلی ایک بہت بڑے اسکالر، اور بیسیکلی اس سے پہلے وہ جیو تھے، پھر یعنی پاکستان کے اندر بہت ان کا فارمیلیٹو کردار ہے، ایون جب نظریاتی کونسل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو بہت ہی فاؤنڈنگ فگر وہ رہے۔ 2015 میں ان کا بیٹے ہیں، ہی از اے ویری ریناؤنڈ انٹلیکچوئل بائی دا نیم آف طلال اسد، ٹھیک ہے۔ تو ایک شادی انہوں نے کی تھی سعودی عربیہ کے اندر، تو ان کی ایک مسز جو ہیں وہ یعنی ٹپیکل سعودی عربین تھیں، ان کی اولاد تھے پروفیسر طلال اسد، جن کے ساتھ میرا یعنی ایک فیلوشپ مجھے ملی تھی۔ تو میں وہاں پر ایک یہودی اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا، اور وہ یعنی جب ہماری ایسی بات ہوتی تھی آف، یعنی جب کلاسز ختم ہو جاتی تھیں، تو اس نے یہ بتایا کہ میں پہلے بھی طلال اسد سے ملا ہوا ہوں۔ اچھا، میں نے پوچھا کیسے اور کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے ملا ہوا ہوں کیونکہ میں ایک ریسرچ یہ کر رہا تھا کہ یعنی جوڈائزم سے اسلام کی طرف محمد اسد کن حالات کے اندر آئے، وہ کیا محسوس کر رہے تھے، اور اس فریم ورک کو سمجھنے کے لیے میں بیسیکلی تل اویو یونیورسٹی سے میں پہلے یہاں نیو یارک آیا، اور پھر اس میں ایک انٹرویو کی لائن کے اندر طلال اسد بھی تھے، اور پھر میں نے ان سے پوچھا، اور پھر وہ کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی، ان کی ایکسپیرینسز ایز فادر، ایز اے اسکالر، وہ تمام کی تمام نیریٹو ہے۔ تو اسی طرح مثال کے طور پر آپ اگر اس طرح کا کوئی اس سے ملتا جلتا کام کرنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ مزید گفتگو کی، چونکہ ابھی بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ آپ صرف انٹروڈیوس کروائیں گے میتھڈالوجیز، اور پھر اس کو فائنلی کریں گے کیسے کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے کیس ڈھونڈتے ہیں کہ میں یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چاہ رہی ہوں، پھر آپ بیسیکلی اس انڈیویجول کے پاس جائیں گے کہ میں یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں، پھر ان کی سٹوریز کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں وایا انٹرویوز، آبزرویشنز، اگر ان کی ڈائریز اویلیبل ہیں تو ان کو آپ دیکھیں گے، اور پھر بیسیکلی آپ پوری سٹوری کو بناتے ہو ان ون لیگ، یہی آپ کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہوگا، اور پھر آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور فائنلی جب آپ اس کو پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ بیسیکلی اس کی ایکیوریسی کو چیک کرتے ہیں، ڈبل چیک کرتے ہیں کہ ریسرچر اور جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے دونوں کے میننگ کو کہتے ہیں۔ اس کو ہم سوشل سائنٹیفک زبان میں، آئی ڈونٹ نو ویدر یو آر اویئر آف اٹ اور ناٹ، اس کو ہم کہتے ہیں کو کنسٹرکشن۔ کو کنسٹرکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کا سوشل سائنٹیفک بیک
बैकग्राउंड है, दे नो इट वेरी वेल कि 2 या 2 से ज़ायद लोग मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं को कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। ये पहली मेथडोलॉजी थी। दूसरी के अंदर अगर आप आए फिनोमिनोलॉजिकल मेथडोलॉजी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मेथडोलॉजी है। इसमें तवज्जो का मरकज़ एक से ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों की आप स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली 5-6 लोगों से आप स्टार्ट करते हैं, देन यू गो टू 10, 15, 20 और इवन मोर। और इसमें जो तवज्जो का मरकज़ होता है उसको हम कहते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस, बीते हुए तजर्बात। और इसकी मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या मिसाल दूंगा कि जिसमें होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी तजर्बा हासिल करते हैं आप। अच्छा, तजर्बे का मतलब होता है कि जिस कैफियत से आप गुजरे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि अगर कोई शख्स सिलसिला तसव्वुफ़ में क़ादरी था और फिर वो नक्शबंदी हो जाए या वाइस वर्सा, तो आपके जहन में यानी, और फ़र्ज़ करें ये कोई बहुत प्रोमिनेंट 4 से 5 फिगर्स हों, या आपको लगे कि एक ख़ास एरिया में जितने क़ादरी थे 5 से 6 या 10, वो बेसिकली सब के सब नक्शबंदी हो गए। लेट्स से अगर ये आपको एक जगह पे नज़र आ रहा है, यानी आपको फ़र्ज़ करें गुलशन इकबाल में सिर्फ हमारी इस गली के अंदर 5 ऐसे क़ादरी मिले जो कि नक्शबंदी हो। सो इट कुड बी ए वेरी वेरी गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप करेंगे ये कि फिर आप इन 5 या 6 लोगों को कर लेंगे, इनको आप महदूद कर लेंगे भाई इनसे, फिर इनसे आप परमिशन वगैरह लेके फिर आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि आप बताएं कि क्या वजूहात थी। और ग्रेजुअली आप वो इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आप उनकी डायरीज़ को नोट कर सकते हैं, उन दोस्तों से मिलकर उनके तजर्बात जो कि वो शेयर करना चाहें वो बता सकते हैं। लेकिन फोकस क्या होता है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो जिन तजर्बात से वो शख्स गुजरा हुआ होता है, गुजरा हुआ नहीं होता। इसी तरह बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब लोग बैत करने के लिए जाते हैं तो बाज़ औक़ात लोग इंटेंशनली जाते हैं, और बाज़ औक़ात फ़र्ज़ करें ऐसे रैंडमली गए किसी एक ख़ास खानका के ऊपर, तो उनको पीर साहब पसंद आए। जैसे ही पीर साहब पसंद आए तो उन्होंने कहा आप मुझे बैत कर लें। तो फ़र्ज़ करें अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि आप मुझसे पूछें कि भाई, तो मैं पूछूंगा यार क्या रीज़न बनी, तो कह रहे नहीं बस मुझे उस वक्त पसंद आया मैंने कर लिया। अब इट कैन बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें वो शख्स था जो कि नक्शबंदी था, वो कहीं गया लेट्स से कि इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, और उससे महसूस हुआ कि उसको शाज़ली हो जाना चाहिए, या लेट्स से कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर गया तो उसे शाज़ली हो जाना चाहिए। अब वहाँ पर वो जाके शाज़ली हो गया, तो आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई ये कन्वर्जन क्यों हुआ है, ठीक है, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली जो फिनोमिनोलॉजिकल मेथडोलॉजी है, इसमें 5 से 10 लोगों का आप मुतालिया करते हैं या 15, नैरेटिव स्टोरी से कुछ ज़्यादा होता है, और इसमें तवज्जो किस चीज़ के ऊपर होती है, लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी उस पूरी सूरत हाल के अंदर उनके ज़ाती तजर्बात, उनके मुशाहिदात, उनकी कैफियत जो कि वो शेयर करें। और इस डेटा को हासिल करने के लिए, इस मालूमात के हुसूल के लिए ज़रूरी क्या बात है, इस मालूमात के हुसूल के लिए ज़रूरी बात है कि आप उनके साथ इंटरव्यूज़ करें, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें, और इस तरह करके आप इसको आगे लेकर जा सकते हैं। ये 2 मेथडोलॉजीज़ हो गई। स्टेप्स को भी आप देखें तो बेसिकली आप ब्रैकेट करते हैं, यानी जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो कि टारगेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप सामने रखते हैं, और वो चीज़ जो कि बैकग्राउंड में है, जो कि आपसे मुताल्लिक़ा नहीं है, उसको आप साइड पे कर देते हैं। फिर आप सेकंड स्टेप ये होता है कि इंट्यूट, और इंट्यूट का मतलब ये होता है कि आप वो कहें कि मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो गई थी जिसकी वजह से मैं शाज़ली हो गया लेट्स से। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कुरेदा जाए वाया क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि भी मैं शेयर भी करूंगा कि कैसे किए जाते हैं, देखा जाए, जांच पड़ताल की जाए कि वो कैफियत क्या थी। तो शुरू में जो लोग होते हैं इन तजर्बात से गुजरते हैं, शायद वो अपने अल्फाज सही इस्तेमाल ना कर पाएँ, ये समझने के काबिल ना हो आप, तो फिर आप उनको मुख्तलिफ क्वेश्चंस की सूरत में बेसिकली आप क्या करेंगे, आप उनको देखने की कोशिश करते हैं, यानी इंट्यूटिवली आप देखते हैं कि वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा। सही है, तो चूंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता तो इस वजह से आपको महसूस होता है कि, तो फिर आप खंगालने की कोशिश करते हैं, और फिर जो भी आपको मालूमात मिलती है वो क्या करेंगे आप उसको करेंगे ये कि आप उसको निकालने की कोशिश करें। फिर आप उसका तज्जिया करते हैं, तज्जिया करने के बाद आप उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तीसरी मेथडोलॉजी है एथनोग्राफी।
ایتھنوگرافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی کلچر کو آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے. ان کی جو خاص بات ہے جو کہ سیمپل یا جس کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کے کچھ شیئرڈ بلیفس ہوتے ہیں. یہ شیئرڈ بلیف سے مراد ہے کہ ایک طرف کے لیے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی ایک خاص کمیونٹی اور ایک یعنی سے کہتے ہیں والڈ کمیونٹی میں رہتی ہیں. ان کے خاص بلیفس ہیں, ایک خاص کلچر ہے, ایک خاص ریچولز ان کو وہ پرفارم کرتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ آپ ان کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو بڑی ریناؤنڈ کتاب ہے وہ ہے آبزروڈ اسلام, جو کہ انڈونیشیا کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کے اینتھروپولوجسٹ تھے گرٹس, یہ انہوں نے تحریر کی ہے. بہت مختصر سی ہے لیکن ورتھ ہے. اگر آپ اس طرح کی اسٹڈیز کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کیا ہے. اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا تو ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے سندھ میں, ہم گئے نواب شاہ کے اندر ایک جگہ تھی محراب پور, وہاں پر ہم بدھسٹ سے ملے. اور جب ہم ان گھروں کے اندر گئے سو دے ور ریئلی ویری پور, ایک خاص طرح سے رہتے تھے. ان کا ایک یعنی لیٹ سے کہ عبادت گاہ تھی. ان کی کمیونٹی یعنی جو بدھسٹ کمیونٹی تھی ان کے کچھ گریوینسز تھے ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو انہوں نے شیئر کیے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی ریزن فیوڈلزم کے اندر ہیں, اس کی ریزن پاورٹی کے اندر ہیں, اس کی ریزن اکنامک ہیں, سوشل ہیں, پولیٹیکل ہیں. یہ جن لوگوں کی دلچسپی کی, جن لوگوں کی مائنورٹی اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اینڈ دے لیو ان دوز پلیسز. جیسے میں نے گرٹس کا بتایا, گرٹس لیوڈ ان انڈونیشین ٹرائب, اور پھر اس نے بتایا کہ اسلام کیسا ہے اور اس نے ورلڈ فیم حاصل, ہی بیکیم اے ریناؤنڈ اینتھروپولوجسٹ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یونیکنیس یہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں اور جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کریں. اس کے بھی کچھ سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر سب سے آپ بتائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے, پھر آپ بتائیں گے کہ ریسرچ سیٹنگ یعنی کس جگہ کو آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, مقام مطالعہ بنانا چاہ رہے ہیں, مشاہدہ بنانا چاہ رہے ہیں, پھر آپ ان تک ایکسیس حاصل کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ بھائی آپ جائیں گے, ہاں بھائی میں آپ کو مطالعہ کرنے آیا ہوں, انہوں نے چلو یہاں سے سیدھے آپ بتائیں گے میں یونیورسٹی ہے, میں یہ ہے, پھر آپ پرمیشن یونیورسٹی سے لے کر وہاں جائیں گے. اگر وہ آپ کو اجازت دیں گے پھر اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہوگی, آپ اس کے کلچر کو پہلے سمجھیں گے اور پھر ان تک ایکسیس حاصل کریں گے, اور پھر آپ ان پارٹیسپینٹس کو بتاتے ہیں, ان کو مطالعہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کی شادی کی تقاریب کے اندر جاتے ہیں. جیسے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ بڑا شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ ٹرکش کمیونٹی کی لوکل میرجز کیسے ہوتی ہیں. سو ونس آئی ہیو بین دیئر سو آئی ہیو گاٹ دیٹ. اوکے, پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں, گیدر دا ڈیٹا اور یہ تمام چیز. یہ ہے تیسرا میتھڈ. چوتھا میتھڈ ہے کیس اسٹڈی میتھڈ. کیس اسٹڈی میتھڈ اس سے پہلے بھی بات ہوئی, جیسے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے بارے میں ہو سکتا ہے, کوئی خاص کمیونٹی ہے جیسے کہ میں نے بھی بتایا ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں ہو سکتا ہے. کوئی ایک کیس لیجئے اور پھر اس کو ان ڈیپتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رہتے کیسے ہیں, ان کی اکانومی کہاں سے آتی ہے, ان کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے, یا اپنی ایجوکیشن کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں, اور یہ تمام کی تمام چیزیں. میرے لیے کیس اسٹڈی میتھڈ یہ تھا کہ جس طرح کہ مسجد فرض کریں ہمارے یہاں مسجد کی کمیونٹی اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہے, تو میں چونکہ بھی 3 مہینے وہاں رہ کر آیا تو مساجد سے کافی تعلق رہا, تو اس تعلق کی بنیاد پر مجھے یہ لگا کہ مسجد یہاں پر جرمنی کے اندر ایک مختلف انداز میں آرگنائز ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ مجھے یہ محسوس ہوا وہاں پر, یہ میرے یعنی مشاہدات اور تجربات ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگوں کی وہاں پر انٹرسٹس ہوتے ہیں. تو اور یعنی آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ, اور یہ چیزیں آپ کو یہاں تجربات یہ تھوڑے سے کم نظر آئیں گے. تو یہ اٹس اے کیس اسٹڈی میتھڈ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر مختلف پریکٹسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے ویمن سرکمسیشن کی پریکٹس نارتھ افریقہ میں ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ کرنا چاہیں اسٹڈیز تو دیکھیں, سلیکٹ دا کیس, تھیوریٹیکل فریم ورک رکھیں گے, کلیکٹ دا ڈیٹا فرام دا ریلیونٹ سائڈ, ڈسکرائب اینڈ انالائز دا کیس. یہ ہے ڈسکورس انالیسس سب سے زیادہ پاپولر اس وقت ویسٹ میں میتھڈ ہے. کچھ بھی اگر آپ کو نہیں آتا, اگر آپ کو یہ بہت اچھا فن آتا ہے ڈسکورس انالیسس کا, کچھ بھی آپ مطالعہ کیجئے, یو وڈ بیکم بگ. ٹھیک ہے, اچھا مثال کے طور پر دیکھیں ابھی ڈسکورس انالیسس میں کیا جاتا ہے. ڈسکورس انالیسس میں کیا یہ جاتا ہے, یہ کتاب ہے جو کہ لمز کے پروفیسر ہیں علی عثمان قاسمی صاحب, ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے دی احمدیز اینڈ دا پالیٹکس آف ریلیجیس ایکسکلوژن ان پاکستان.
یعنی وہ لوگ جو کہ جن کی دلچسپی ہے احمدی کمیونٹی کا مطالعہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ مائنورٹی کا کیا کیس ہے. اٹس اے ویری انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ کیس, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کی یہ دلچسپی ہے انہیں ان کی نظر سے یہ ضرور گزرنی ہے. اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ انالیسس جو کہ یہاں پر کرتے ہیں. طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ 2 رپورٹس آئی تھیں جو کہ پہلے کلاسیفائڈ تھیں, پھر وہ ڈی کلاسیفائڈ ہوئیں, منیر اینڈ کیانی رپورٹ 1954 والی, اور پھر اس کے بعد پروسیڈنگس تھیں جو کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوئی 1974. ان ڈاکیومنٹس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں کس کی نظر سے, ایکسپرٹس کیسے دیکھتے ہیں, پھر ان ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے, پھر اس میں ریسیونگ اینڈ پر کون ہے, پھر اس کی فرض کریں امپلیکیشنز کیا ہیں. ہمارے ہاں نارملی اس کو عام انداز میں کیسے دیکھا جاتا ہے کہ لوکلی جنریٹڈ فینومینا ہے. جو علی عثمان قاسمی اس کو انٹرنیشنلی پولیٹیکل اکنامک فیکٹرز اور ایکٹرز سے جوڑتے ہیں. تو ڈسکورس انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کی بات کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی بھی کمیونٹی کو مائنورٹی ڈکلیئر کیا جائے, پھر وہ کیا میکینزمز تھے جن کی بنیاد کے اوپر یہ ممکن ہوا. تو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, وقت نہیں ہے تو, لیکن اس کو ہم تفصیلی دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ مطالعہ ہے. اور مائنورٹی اسٹڈیز میں ایک اور بہت ہی مشہور خاتون ہیں, انٹرنیشنلی ویل ریپیوٹیڈ, ان کا نام ہے صبا محمود, ان کی کتاب ہے دی پالیٹکس آف پائٹی. ضرور مطالعہ کیجیے, انگریزی کے اندر ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ انگریزی سیکھیے اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو کہ بھائی اسلام میں کیا ہو رہا ہے. ایک اور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈڈ تھیوری. گراؤنڈڈ تھیوری بہت پاپولر ہو رہی ہے. گراؤنڈڈ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیو نالج پروڈکشن. نیو نالج پروڈکشن کا مطلب کیا ہے؟ نیو نالج پروڈکشن کا مطلب یہ کہ بھی ہم نے انڈکشن کی بات کی تھی کہ آپ چند مشاہدات کرتے ہیں, مشاہدات کرنے کے بعد کچھ ایک نئی تھیوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں جسے ہم کہتے تھے استقرائی منطقی, استقرائی دلیل. اس کی بہترین ایکسپریشن گراؤنڈڈ تھیوری کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. اچھا دیکھیں, ایتھنوگرافک آپ کو میں نے بتایا, یعنی امرسنگ ان دا کلچر. تو ایک جو فیلڈ ریسرچ ہو سکتی جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی, آئی انجوائے جب میں نے کیا, وہ تھا کہ سبزی والے کے پاس رہ کر, یعنی سبزی جو بیچتا ہے نا, تو جو سبزی بیچتا ہے تو کیا وہ صرف سبزی بیچ رہا ہوتا ہے یا کچھ اور ہے. تو اس امرسڈ ایتھنوگرافک ڈیٹا کلیکشن کے اندر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اٹ از دا سائٹ ویئر پولیٹیکل آرگیومنٹس آر آلسو ایکسچینج. آپ سبزی خریدنے جا رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو امتیاز پر, امتیاز از ویری امپرسنلائزڈ کائنڈ آف دی, امتیاز میں ایسے ہی مثال دے رہا ہوں, سب اس میں شامل. سپر مارکیٹ میں جو آپ کا مارکیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو شاہ فیصل کالونی نمبر 3 کے اندر جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو شور بھی آتا ہے, بٹ یو ہیو اے پرسنل ریلیشن کہ وہ کبھی آپ سے پیسے لے گا, کبھی نہیں ہوگا. سو جب آپ اپنے آپ کو اس میں امرس کرتے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو اس پورے ماحول میں ڈھالتے ہیں, یو گیٹ لاٹ آف ایکسپیرینسز جو کہ آپ شیئر کرتے ہیں, دین یو, یہ ایتھنوگرافک ریسرچ کا ماڈل ہے. بہت معذرت کے ساتھ یعنی انگریزی میں ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں. تو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.